السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے مکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک بہت بڑے اور ظالم بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا تھا تاکہ اسے گرا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی اور اس بڑی فوج کا کیا حال ہوا؟ قرآن پاک کی سورہ فیل اسی واقعے کی کہانی بتاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کو بالکل آسان زبان میں ایک ایک آیت کے ترجمے اور مطلب کے ساتھ سمجھیں گے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ آخر کیوں ہوا تھا۔ یمن کا ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے اپنے شہر میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت گرجا گھر بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں آئیں اور وہاں عبادت کریں، لیکن لوگوں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس بات پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں مکہ جا کر خانہ کعبہ کو توڑ دوں گا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بڑے بڑے جنگی ہاتھی شامل تھے۔ ان میں سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو ابرہہ کے سپاہیوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ زبردستی پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب جب ابرہہ سے ملنے گئے اور اپنے اونٹ واپس مانگے تو ابرہہ نے حیرت سے کہا، میں تمہارے دین کے مرکز خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، اونٹ میرا مال ہیں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس گھر کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے تمام مکہ والوں کو کہا کہ وہ پہاڑوں پر جائیں اور خود کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ لایا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ آئیے اب سورہ فیل کی 5 آیات کا آسان مطلب سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھے اور سوچے کہ اللہ نے اس ظالم بادشاہ اور اس کے ہاتھیوں کا کیا حال کیا۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا سارا منصوبہ برباد نہیں کر دیا؟ ابرہہ نے سوچا تھا کہ وہ ہاتھیوں کے زور پر کعبہ کو گرا دے گا، لیکن اللہ نے اس کی ساری چالوں اور منصوبوں کو بیکار اور ناکام کر دیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے گروہ بھیج دیے۔ اللہ نے اس اتنی بڑی فوج اور طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، بلکہ سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہ پرندے ہزاروں کی تعداد میں پورے آسمان پر چھا گئے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ ان چھوٹے پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر یعنی کنکریاں تھیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے بلکہ اللہ کا عذاب تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں اوپر سے ان سپاہیوں پر گرانا شروع کر دی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور پھر ان کا ایسا حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ وہ کنکریاں جس سپاہی کو لگتی وہ اسے چیرتی ہوئی نکل جاتی۔ ابرہہ کی پوری فوج پل بھر میں تباہ ہو گئی اور ایسی ہو گئی جیسے جانوروں کا چبایا ہوا سوکھا گھاس یا بھوسا ہوتا ہے۔ دوستو، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 3 اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
ابرہہ کو اپنی فوج اور ہاتھیوں پر بڑا غرور تھا، لیکن اللہ نے اسے چھوٹے پرندوں سے ہرا دیا۔ کبھی اپنی طاقت یا پیسوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب کا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کا اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر انسان کا بھروسہ مکمل ہونا چاہیے، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کعبہ کی عظمت کی ذمہ داری خود ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سورہ فیل کا یہ واقعہ اور اس کا آسان مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔